هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ووقاهم يوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ظلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال ہوئے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاج کے دوران وہ پندار شادی کے راہ صفا رواں رفت دل پر گئے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خات اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شیدا ہے جماعت ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا ان کا کارا لگا اینٹ جس میں ہڈی چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آس آہ موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک نشان ماری تعالیٰ هل أتى على الإنسان حين من الدهر کیا آیا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے سے مقابل ذکر چیز بھی نہیں بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے نبتلی ہی ہم اس کو آزمائیں گے فجعلناہ سمیعا بصیرا پس کر دیا ہم نے اس کو سمیع و بصیر سننے والا دیکھنے انا ہدیناہ السبیل بے شک ہم اس کو راستہ دکھلا رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں اس کی ٹھیک ٹھیک راستے اب وہ اما شاکرن یا تو شکر گزار ہے وہ اما کفورا یا ناشکر بے شک تیار کیا ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں طوق اور قحط کی ہی بڑک سعیرہ بے شک ابرار لوگ پئیں گے پیالے سے
گویا اور کانا مزاج ہوا، اس کی ملاوٹ آمیزش اس میں ہوگی کافور۔ سبحان اللہ۔ چشمہ ہے، پئیں گے اسے اللہ کے خاص بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو جاری کریں گے ان کی خواہش پہ، وہ رواں دواں ہو، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلائیں گے۔ پورا کرتے ہیں وہ نظر کو، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ ہے اس کا شر پھیلا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، سوائے اس کے نہیں کہ وہ کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا کہتے ہیں وہ کھلاتے ہوئے، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم نہیں چاہتے تم سے بدلہ اور ناشکریہ۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، وہ ہوگا دن ترش ہم تریرا سخت، پس بچائے گا ان کو اللہ اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً، اور پائیں گے وہ اور حاصل کریں گے وہ تر و تازگی اور خوشی، اور یہ ان کی جزا ہوگی اس کے لیے جو انہوں نے صبر کیا، وہ جزا ہوگی ان کی جزا، وَمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کے بدلے میں ان کی جزا کیا ہوگی؟ جنتاً وحریرا، جنت اور حریر ریشم کا لباس، متکئین فیہا علی الارائک، اس میں وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں شدت کی تپش شمس، ولا زمہریرا، نہ شدت کی سردی اور گرمی کو نہیں دیکھیں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جھکے ہوں گے اس پر ان کے درخت، اس کے سائے، وذللت قطوفھا، اور جھک رہے ہوں گے اس کے خوشے، تذلیلا جھکنا، اور لیے پھریں گے ان پہ برتن چاندی کے اور آب کورے، وہ ہوں گے شیشے کے، قواریر من فضہ، وہ شیشہ بھی چاندی کا، قدروہا تقدیرا، اس کا خود اندازہ کریں گے، اندازے سے بھریں گے، اور پلائے جائیں گے اس میں وہ کاسن پیالے، کانا مزاج ہوا زنجبیلا، اور اس میں اس کی ملاوٹ ہوگی سونڈ سے، ادرک، کچھ ادرک اس میں، عیناً چشمہ ہے، فیہا اس میں، نام رکھا جاتا ہے اس کا سلسبیل، اور لیے پھریں گے ان پر بچے ہمیشہ رہنے والے، اور پھریں گے چکر لگائیں گے ان پر بچے، چھوٹے بچے، مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ، جب تو دیکھے گا ان کو تو گمان کرے گا ان کو بکھرے ہوئے موتی، اور جب تو دیکھے گا پھر دیکھے گا نعیمن، نعمت کدا، وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی بادشاہ، عالیہ، اور ان کے اوپر لباس ہوگا ریشم، ایسے ریشم، سندس، باریک ریشم، رنگت اس کی خود اور سرسبز، وہی سب رقم، اور موٹا ریشم، وحلو، اور پہنائے جائیں گے وہ کنگن سون چاندی کے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب طہور کھانے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، وکان سعیکم، اور ہے تمہاری کاوش کی قدر کی۔ گزشتہ سورۃ القیامہ، وہ بھی مکی صورت تھی، اور اس کے مکی ہونے میں اختلاف تو ہے، تاہم راج قول یہی ہے کہ یہ مکی، بعض کہتے ہیں مدنی، بعض کہتے ہیں پہلا رکوع مکی ہے، دوسرا رکوع مدنی ہے، تاہم زیادہ قول راج یہی ہے کہ یہ بھی مکی۔ گزشتہ جو صورت تھی اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اس کا ایک انداز، اس کا بھی ایک عنوان، اس میں قیامت کے ابتدائی مراحل کا ذکر تھا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، نگاہیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند کٹھے ہو جائیں گے، یہاں کٹھے نہیں ہیں، ایک دن کو ایک رات کو کٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ أين المفر، انسان کہے گا میں کہاں جاؤں، میری کو بھاگنے کی جگہ نہیں، یہ دیواچہ ہے، مقدمہ ہے قیامت کا، اور یہاں اس کے آخری مراحل کو بیان فرمایا ہے، ابرار اور اشرار ان کا ذکر ہے، جزا اور سزا کا ذکر ہے، کہ اس کا آخر میں کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے، جزا کا آخری مظہر کیا ہوگا اور سزا کا آخری مظہر کیا ہوگا، اس کو بیان فرمایا۔ اور وہاں پہ سورہ قیامہ میں کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بہت سے چہرے بے رونق ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، اور یہاں پہ کیا فرمایا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، وہ پائیں گے، دیکھیں گے، حاصل کریں گے
نظرہ رونق اور خوشی کو. یہ اس میں ابرار اور اشرار کا ذکر ہے، لیکن خیر اور بد، خیر کو پھیلانے والے، خیر کا مجسمہ بننے والے ابرار لوگ ہیں، اور اشرار شرارت پسند شیطان کی نمائندگی کو اپنانے والے، کفر، شرک، نفاق اور انکار، فسق، فجور کی شکل میں، وہ کہاں ہوں؟ ان کا ذکر فرما دیا. ہاں تو اب پہلی آیت حل عطا علی الانسان، حل استفہامیہ بھی ہے، حل بمعنی قد بھی ہے، تحقیق آیا ہے انسان پہ ایسا زمانہ، کیا نہیں آیا انسان پہ ایسا زمانہ؟ لم یکن شیء، کہ وہ انسان پہ ایسا وقت زمانے میں آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہے. سب انسان سے خاص انسان مراد لیا جائے تو آدم علیہ السلام، اور انسان سے عمومی انسان مراد لیا جائے تو ساری اولاد آدم. ہر انسان پر ایک زمانہ آیا، آدم علیہ السلام پہ ایک زمانہ آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھے، ان کی اللہ نے تخلیق فرمائی اور کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اس سے پہلے انسان کا ذکر تو تھا، تصور تھا، کوئی قد کاٹ اس کا، کوئی انسان کا تصور، انسان کے مکانات کا، انسان کے بزنس اور کاروبار کا، انسان کے مساکن رہائش گاہوں کا کوئی تصور کیا ہوگا، کیا اس کے ارمان ہوں گے، کیا اس کا رہن سہن ہوگا. اور اس طرح میں اور آپ، اگر ایک شخص کی اس وقت عمر 60 سال ہے تو 70 سال پہلے کیا تذکرہ تھا اس کے والدین کے یہاں بھی کوئی تصور نہ تھا. میرے والدین کے یہاں کوئی تصور نہ تھا کہ ہمارے یہاں عمر نام کا لڑکا پیدا ہوگا. رائے صاحب کے ہاں، حاجی صاحب کے ہاں، کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی تصور نہ تھا میرا کوئی بیٹا ہوگا 80 سال پہلے کہ اس کا نام رائے صاحب ہوگا اور سپریم کورٹ کی زینت بنے گا اور وہ درس قرآن بھی جاری کروائے گا. اس کا کوئی بھی تصور کسی کو بھی نہیں پتا. ہر عطا علی انسان ہی نہیں رکھتا ہے. انسان پہ کیا ایسا زمانہ نہیں آیا وہ قابل ذکر چیز نہ تھی. حدیث میں آتا ہے کہ ان آیات کی تلاوت ہو رہی تھی فاروق اعظم کے سامنے تو فرمانے لگے یا لیتہا کم، کاش یہ زمانے کی معدوم ہی کی کیفیت رہتی اور ہم انسان بن کے اللہ کے سامنے جواب دینا. ابو بکر جن اصحاب کا ذکر تھا بھی ان کے حالات میں آتا ہے کہ کبھی وہ سبز گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش ہم تنکا ہوتے اللہ کے سامنے جواب دیتے، کاش ہم کوئی ٹہنی ہوتی درخت کی اللہ کے سامنے جواب دیتے. معدوم میں ہی رہتے اللہ کے سامنے جواب دینا کو آسان. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے تو وہاں پہ ایک حبشی سیاہ رنگ کا حبشی بیٹھا ہوا، اور تلاوت کے دوران جب جنت کے مناظر آئے تو ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ بے خودی کے عالم میں چلا گیا اور کف سے انصری سے اس کے روح پر بات. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے تلاوت کا اس پہ یہ اثر ہوا کہ جنت کے مناظر سامنے آئے اور تمہارا دوست جنت کے اللہ کی ملاقات کی شوق میں روح پر بات. جنت کے جنرال انسان تو ہم تو عجمی لوگ ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے جتنا مرضی پانی پوروں سے بہ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ وہ لوگ تھے جو بھساؤ تھے صحابہ کے، کیا عجیب کیفیات تھی. تو فرمایا کہ انسان پہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز اس کا کوئی تذکرہ والدین کے ہاں نہ اس کے خاندان کے ہاں کسی کے ہاں بھی اس کا قابل تذکرہ کوئی تصور. 60 سال والے کا 70 سال پہلے، 100 سال والے کا 110 سال پہلے کوئی ذکر نہیں، کسی کا بھی کوئی ذکر نہیں. انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان، ہم نے پیدا کیا انسان کس سے؟ نطفے سے. پچھلی آیات میں گزرا تھا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک نطفہ نہیں جو ٹپکایا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ کہتے ہیں صاف پانی، اور امشاج مانا ملا جلا، نر اور مادہ، ماں اور باپ دونوں کا نطفہ جب ملتا ہے ملنے کے بعد پھر اس سے حضرت انسان ہو جاتا ہے. ملا جلا من نطفۃ امشاج، ملا جلا خلق مرت. اور فرمایا ہم نے انسان کو بنایا، انسان کو ہم نے بنایا. اس کے اندر عمومی طور پر ایسا مشہور ہے 4 اجزاء، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. پرانا نظریہ، بعض کہتے ہیں 3، بعض کہتے ہیں 7، اور آج کے دور کا سائنسدان کو کہتا ہے اس میں 100 سے زیادہ اجزاء، نئی تحقیقیں ہو رہی ہیں. تو یہ 18,000 مخلوق میں سے ایک عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس پہ آج بھی تحقیقات چل رہی ہے کہ یہ بھی اجزاء ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، 100 سے زائد اب تحقیقات ہیں. اور عمومی طور پہ مشہور کتنے ہیں؟ 4. فرق جو جنات کی تخلیق ہے وہ آگ اور پانی، اور ملائکہ کی اللہ کے نور سے.
اللہ نے اپنے نور جو مخلوق ہے اس میں سے ان کو پیدا کیا، اور حضرت انسان کو 4 اجزاء ہیں اس میں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو دنیا بھر کی مٹی کا مجموعہ وہ اس میں ملا ہے، دنیا بھر کی مٹی کا۔ فرماتے ہیں مفسر حضرات اسی کا نتیجہ ہے، کسی کی رنگت سیاہ ہے اور کسی کی رنگت سرخ ہے، کسی کی سفید ہے، کسی کی کھردری ہے، اور جس طرح مٹی کا مزاج ہے، کوئی سخت ہے اور کوئی نرم ہے، کوئی معتدل ہے، وہی اثرات انسان کا مرتب جہاں سے جس کا خبیر اللہ نے، اور اس میں سے اللہ نے تیار کیا آدم علیہ السلام کو، اور وہاں سے پھر حضرت انسان کے نسل کو چلایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میرا جلا نبتلی، ہم اس کو اب آزمائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، اور یہ بھی کہا پیدا کرنے کے بعد ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، تمام کائنات کی مخلوق پر اس کو فوقیت دی، فرشتوں سے بھی اس کا مقام زیادہ، جنات سے بھی زیادہ، 18,000 ماہر بتلاتے ہیں مخلوق ہے۔ اور کہیں پہ یوں بھی ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے سب سے حسین سانچے میں کس کو بنایا؟ سب سے حسین کس کو بنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ، سب سے حسین۔ اور یہاں پہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، نبتلی، ہم اس کو اب آزمائیں گے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے، انسان کو جب بنایا تو مادی اعتبار سے نبتلی، ہم اس کو آزمائیں گے تاکہ جزا اور سزا کا تصور۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ، شاہ عبد القادر بہت ذیلی فرماتے نبتلی کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونا۔ ابھی تو ایک لفظ ہمارے یہاں پنجابی میں کئی معنی ہوتے ہیں، اردو میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو بھائی صاحب نبتلی کا معنی اب یہ شک میں مادر میں کتنی پلٹیاں کھا رہا ہے، 40 دن کے بعد کتنے مرحلے، پھر اور پھر اس کے اندر روح ڈالی، تو پھر روح کے بعد ماہر نے لکھا ہے کہ اس پہ پلٹیاں 40 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر ایک مادی جسم ہے اس کا، ایک روحانی ہے، تو مادی جو اوصاف ہے وہ عقل انسانی سے ماورا ہے، اور جو اوصاف حمیدہ اللہ نے اس میں رکھے ہیں، اور پھر دوسرے اوصاف فرمایا روحانی اعتبار سے پھر عجیب کمالات اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ فرما دیا کہ ہم نے پلٹیاں دے کر فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سمیع و بصیر، سن بھی رہا ہے، سن تو جانور بھی رہا ہے، مگر اس کے اور ہمارے سننے میں فرق۔ یہ جو سماعت کا جو نظام ہے، میڈیکل لائن نے جو اس کو کھولا ہے، رائے صاحب عقل انسان دنگ ہے، اس کی رفتار کو بھی بتلا ہے، آواز کی، اس کے نشے و فرات پہ بھی بحث کی انہوں نے، اور کتنی تیزی سے سیکنڈوں سے بھی کم تیز رفتار میں آواز جاتی ہے، اور اتنی جلدی وہ دل و دماغ تک رسائی اور فوراً فیصلہ آ جاتا ہے، یہ باپ کی آواز ہے، یہ استاد کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے، یہ درندے کی آواز ہے، اور یہ آواز یہ آسمان پہ گرج چمک کی آواز ہے، اور یہ ہواؤں کی آواز ہے، کتنی دیر ایسا سمیع بنا یہ فیصلہ کر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ رات کا جتنا مرضی سخت اندھیرا ہو، رانا صاحب کی آواز تو فوری طور پہ ہم بغیر غور و فکر کیے ہوئے، رائے صاحب کی آواز ہے، رانا صاحب کی آواز ہے، حاجی صاحب کی آواز ہے، یہ فلاں محترم کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز، پہچان ہوتی ہے ایسا سمیع بصیرہ، دیکھنے والا کیسا دیکھنے کے اندر بھی اس کے اندر عقل و خرد رکھی ہے، فہم و بصیرت رکھی ہے، دیکھنے کے بعد فیصلہ کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ گدھا بھی دیکھ رہا ہے، جانور بھی دیکھ رہے ہیں، بس وہ اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اپنے چارے کو پہچانتے ہیں، اور چارے کے علاوہ کچھ اور رکھو تو فیصلہ وہ محدود پہچان ہے، تو ان کی سماعت محدود ہے، اور بالکل ہی محدود۔ اللہ کے مقابلے میں تو ہماری بھی غرب محدود ہے، مگر مخلوقات کے مقابلے میں ہم کیسا بنایا؟ سمیع بنایا اور بصیر۔ تو فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو ٹھیک ٹھیک راستے کی رہنمائی کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صحیح گھاٹیاں اس کے سامنے متعارف کرا دی۔ رحمان انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر 1,24,000 انبیاء رسول کو بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہم نے صحیح درست راستہ وہ متعین کر دیا، اور وہ جو شیطانی راستہ ہے وہ بھی ہم نے متعین کر دیا، اور شیطان کا پورا قصہ قرآن کے اللہ نے ذکر کر چلیا، انہوں نے بھی کیا سن میں درابری لاقت النصرات المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے بھی آؤں گا، دائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، پیچھے سے، اور میں پوری گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ راستہ بھی
متعین کر دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی اس کو۔ اب راستے کی رہنمائی کے بعد ٹھیک ٹھیک رہنمائی کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ شکر گزار ہے یا ہمارا شکر کر رہا ہے، اما کفورا، یہ ہماری نافرمانی کر رہا ہے، دو ہی راستے۔ تیسرا کفر اختیار کر رہا ہے کفورا، شرک اختیار کر رہا ہے کفورا، منافقت اختیار کر رہا ہے کفورا، اور میری توحید میرے نبی قرآن آخرت پہ ایمان لا رہا ہے، تو اما شاکرہ، ہماری قدر کر رہا ہے۔ بالکل ہاں، تو یہ اما شاکر اما کفورا۔ ہاں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فضائل قرآن کے ضمن میں ان کی حدیث کو لیا گیا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، اور وہاں پہ حکمران ایسے ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے، وہ یا شاکر ہوں گے یا کفور۔ وہ حکمران کیسے؟ وہ ہوں گے جو تعلیمات الہیہ اور مجھ محمد کی تعلیمات سے، ہدایت راستے سے دور ہوں گے، اور کچھ لوگ جاننے کے باوجود ان کی تائید اور تصدیق کریں گے اور ان کے جھوٹ کو سچا کہیں گے، وہ کہیں گے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح۔ اور تقریباً دنیا میں یہ دور گزر رہا ہے، مسلمانوں کیا، کافروں کیا نہیں، ان سے تو ویسے ہی نہیں بات۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کافروں میں شامل، وہ جہنم میں گئے، اور فرمایا اے کعب، ایک روزہ تمہارے لیے ڈھال کا درجہ رکھتا ہے، اور فرمایا الصلاۃ برہان، یا کہا الصلاۃ قربان، فرمایا یہ بطور دلیل کے بھی تمہارے پاس ہے، اور یہ قربان بمانا اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوگا، نماز پڑھوگی۔ اور فرمایا وہ جسم جہاں کا گوشت اور خون حرام کمائی سے پرورش پا رہا ہے، وہ زیادہ اس قابل ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ پوچھا کعب نے حضرت پھر بچنے کا طریقہ، فرمایا پھر بس شاکر بن جاؤ، بس یہی بچاؤ ہو، تعلیمات الہی اس کو آنکھیں بند کر اور کھول کر پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو چل رہا ہے اس کی تائید۔ فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، قرآن سورہ قیامہ میں تصور تھا، وہ دیباچہ تھا قیامت کا، یہاں وہ اس کا وہ اخروی صدا، انا اعتدنا للکافرین سلاسا، ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، زنجیریں، ان کا تصور پیچھے سورہ الحقہ میں آیا کہ ان کی لمبائی 70 گز ہو، بڑی مضبوط ہوگی، کوئی ان سے چھڑا، کوئی ان سے آزادی حاصل، اور فرمایا وہ اغلال اور طوق ہوں گے جو گلوں میں ڈالیں، وہ سعیرہ، 3 طبقے، زنجیریں میں ڈالی جائیں گی، طوق میں ڈالا جائے گا، سعیر دہکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے تیار ہے۔ اور فرمایا ان الابرار یشربون، یہ تو اشرار جن کے لیے یہ ہوں گے 3 سلاسلہ، اغلالہ، وسعیرہ، یہ اشرار لوگ، شریر لوگ، یہ قیامت کا، نبیوں کا، رسولوں کا، اللہ کا، قرآن کا انکار کرنے والے، کفر، شرک، نفاق کو اختیار کرنے والے، اور ان کے مقابلے میں اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے، پیغمبر کی رسالت میں ایمان لانے والے، اور قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزید کرنے والے، ان الابرار۔ ایک جگہ کہا ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ کہاں ہوں گے؟ نعمت کا دور، جنت النعیم میں ہوں گے۔ یہاں پر فرمایا میں نے بتلایا نا، وہاں سورہ قیامہ میں دیباچہ تھا قیامت کا، اس کے ابتدائی مناظر، اور یہاں پہ اختتامی مناظر۔ ابرار لوگ کہاں ہوں گے؟ یشربون من کاس، پیئیں گے وہ پیالے سے، ان کے اوصاف، ان کی کیفیات، ان پہ ہونے والی نعمتوں کا ذکر کر دیا۔ پہلی نعمت کیا ہوگی؟ رائے سب توجہ، من کاس، پیالوں سے پی، کانا مزاج جو ہے کافورا، اس کی ملاوٹ ہوگی کافور سے، اس کی ملاوٹ ہوگی کافور سے۔ کافور ایک نام دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی کافور کا تصور ہے، اس کے اندر نہ وہ بالکل اعتدال ہوتا ہے، نہ بہت حدت ہے، نہ بہت اس میں برودت ہے، تو اور بعض اسی حضرات نے لکھا ہے یہ جنت کے ایک چشمے کا، جنت کی ایک نعمت کا کافر، جنت کی ایک، جیسے جنت میں ہے وہ جنت النعیم، جنت الفردوس، نسیم، ایک چشمہ، ان کے نام، اس طرح سے یہ بھی ایک جگہ۔ فرمایا آئینن، چشمہ ہے، آگے آ گیا،
काफुर एक चश्मा है, पिएंगे उसे इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, युफज्जिरूनहा तफसीरा, और उसको चश्मे को खुद चलाएंगे। यहाँ कोई चश्मे का रुख मोड़ता है? वज़ीर आलम को हम जाके खड़ा कर दें तो आंखें लग जाएगा चश्मा होते, वो वर्दी वालों को, बड़े से बड़ा, मेरा मुराद इससे ताकत है। कोई जागीरदार, सरमाएदार, सनतकार, कोई सियासतदार, कोई बड़ा तगड़ा वकील जाके खड़ा कर दे, वो कानून की ज़ुबान उससे बोले, भले लोग तू इधर आ, दी में था, तू किधर फिरन है। मगर वो जन्नत में जो चश्मे होंगे वो उसको रवां दवां ये खुद करेंगे जन्नत। हदीस में आता है सोने की छड़ी होगी इनके पास, चलो इधर, चलो इधर, चलो इधर, ये होगा जन्नत में। हाँ जज़ाक, आज के दौर के एतबार से रिमोट और सोने की छड़ी होगी। बाद ने कहा है कि वो ये चश्मा इसका असल महल और महवर मरकज़ होगा कि वो मकाम महूद नबी अलैहिस्सलाम का कसम, वहाँ से वो चश्मे निकलेंगे और वो पूरी जन्नत में तकसीम हो रहे होंगे, और फिर हर जन्नती अपनी वर्दी से अपने चश्मे को बोलेंगे। और अगर जन्नती को जन्नती जाएगी उसमें 1000 मुलाजिम नौकर चाकर। बाद ने कहा है कि 70,000 उसके खुद्दाम, उसकी अपनी एक जन्नत, अपना एक निज़ाम होगा, इस दुनिया से बड़ी होगी अदरक। तो ये उसके अंदर चश्मों की ज़रूरत है। वहाँ मुशक्क़त नाम की कोई चीज़ भी होगी, वहाँ तो आगे आ रहा है, छोड़ जाओ। तो फरमाया आइनन, अबरार लोग वो अल्लाह के ख़ास बंदे, युफज्जिरूनहा तफसीरा, वो उसको खुद रवा दवा करेंगे। और आगे अगली अलामत यूफून बिन नज़र, वो कौन लोग हैं जो नज़र को पूरा करें। नज़र क्या चीज़ है, इस पे फुक़हा ने बड़ा लंबा मज़मून लिखा है। फुक़हा ने बड़ी लंबी बहस की है। एक तो जायज़ चीज़ की नज़र मानना ये जायज़ है, नाजायज़ की नज़र मानना ही गलत है। वो नज़र जो अल्लाह की तालीमात की रोशनी के अंदर है, मसलन मेरा बीमार सेहतमंद हो जाए तो 10 दिनों के रोज़े रखूँगा, मुझे ये काम हो जाए तो घूमरे भी जाऊँगा, मेरा ये काम हो जाए तो 100 मिस्कीनों को खाना खिलाऊँगा, तो इसका पूरा करना चाहिए। यहाँ एक नाफरमानी के लिए गैरुल्लाह के नाम पे इतनी दे के दूँगा और उनकी कराबत और उनका क़ुर्ब और उनकी रज़ा मतलूब हो तो ये गुनाह है, शिरक। तो ये आज के ज़माने में जो हो रहा है मुसलमानों का, तो फरमाइए औलिया, ये अबरार लोग क्या है, ये नज़र मानते हैं कैसे, और कि वो अल्लाह के लिए रोज़े रखें। पहले ज़माने के अंदर हमारी माएँ, ज़रा बच्चा बीमार होता 100 नफल नींद लेंदी सी, या अल्लाह मेरे बच्चे से तो हूँ गल कहानी खत्म। हाँ हाँ, हमारे बचपने तक ये तस्वुर था फौरी तौर पर। थोड़े गुआढ़ तो होंगे साढ़े सानू भी अल्लाह ऐसे नेक गुआढ़ी दे दे, या सानू अल्लाह किसी का ऐसे नेक गुआढ़ी बना दे। खैर, तो ये अंदाज़ा लगा तेजी के साथ, इतने नफल पढ़ूंगी, इतने रोज़े रखूंगी, इतने मैं एक अल्लाह तेरा कुरान पढ़ूंगी, मेरे बच्चे को सेहत दे दे, मेरे पोतरे को सेहत दे दे, नहीं अल्लाह की तरफ से, तो इसका पूरा करते हैं। यानी अल्लाह के नाम पे अगर उन्होंने आज खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा ली, नमाज अल्लाह का आर्डर, रोज़ा अल्लाह का आर्डर, और ये हज अल्लाह का, ये ज़कात अल्लाह का, उन्होंने इन चीज़ों में से किसी इबादत को अपने ऊपर आज खुद लागू कर लिया, तो फिर उसको पूरा कर, फिर उसमें धोखा नफल का कह दिया, तिलावत का कह दिया, रोज़ों को कह दिया, खैरात करने का कह दिया, तो उसको वो पूरा कर। अब आगे फरमाया वया खाफून यौमन, और वो डरते हैं उस दिन से कि है उसका शर फैला है, उसका शर। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन एक लम्हा ऐसा भी आएगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम कहेंगे रब्बी सल्लिम, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। ऐसी क़यामत की हौलनाकी होगी। मैं और तुम किस बात की बोली है, किस खेल के बतवे हैं, हमारी औकात क्या है, क्या अपनी दिल का शोर हुआ, हमारी तो भूकत ही कुछ नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम नबी ने फरमाया रब्बी सल्लिम, वो कहेंगे अल्लाह क़यामत की हो एक ऐसा, तो कान शर्रुहु मुस्ततीरा, वो उस दिन से डरते हैं कि उसकी वो शर फैला हुआ है। ये अबरार लोग वो डरते हैं, कदम उठाते हुए, हाथ चलाते हुए, लब खोलते हुए, आँख से देखते हुए, खाना खाते हुए देखते हैं। उनकी दुनिया में एक कैफियत होती है, वहाँ नहीं डरेंगे, यहाँ डरते हैं। हमारे
مولانا عبداللہ صاحب شیخ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، طارق جمیل صاحب اس وقت دنیا کے مشہور عالم سکالر ہیں، یہ انہوں نے بھی بخاری شریف ان سے پڑھی جامع مسجد صاحبان والے۔ وہاں ہمارے ایک تھے ساتھی انعام اللہ بخاری، وہ ایک استاد زادے تھے اور ان کی کچھ شکایتیں لگا دی الٹی سیدھی۔ ان کے استاد جو کلیگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ہوتا ہے معاملہ، اس سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ اساتذہ نے ان کی شکایت غلطی ذرا بڑا چڑھا کے شیخ الدین صاحب سے لگا دی۔ شیخ الدین صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو طلب کر لیا، ساتھی تھے ہمارے، بڑے اسباق تھے ہمارے اس وقت، تو بلایا تو ہم حیران ہو گئے کہ نام اللہ کو آج کیسے بلایا، اللہ خیر کرے شیخ الدین صاحب نے۔ اور ان کا مزاج متضاد تھا، بہت جلالی بھی تھے اور بہت جمالی بھی تھے، ہاں تواضع انتہائی درجے کی شیخ الدین صاحب، اور جلال بھی انتہائی ہے۔ اگر جلال میں آگے تو یوں سمجھے کہ در و دیوار بھی کانپنے لگ جاتی تھی، اور جب جمال میں آتے تو بچے بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہو، عجیب مزاج تھا، اور سبق کے علاوہ پنجابی بولتے تھے، اور عجیب تواضع تھی ان میں۔ سال کے پہلے دن پوری لسٹ تیار ہوتی طلباء کی، لکھا جاتا ہے یہ قدیم طالب علم ہے اور یہ جدید طالب علم ہے، مدرسے کی تعداد اتنی ہے، درجہ بندی ہوگی، اسباق تقسیم ہو گئے، تو ایک بات فرماتے تھے تمام طلباء سے، اور اس بات کے اندر جملہ کہتے تھے کہ جناب گل ہے تسی میرا نام سن کے میرے کو پڑھن آ گئے کہ میں چکے چک جلایا دا منڈا میرے آتا جا نہیں کرتا، ایویں لوگوں نے مشہور میرے کر دیتا آپ نے اور مولویوں نے میرے شاگردوں نے مجھے مشہور کر دیا، مجھے نہیں آتا کچھ، اوے کاکا تو فلانے مدرسے اتوں آیا کہ لکھا ہوتا تو نیا طالب علم، تو کہڑے مدرسے آیا فلانا، او میں تو اتنے امتحان لین گیا سی، ادھر بہت اچھی تعلیم ہے، تو چھڑ کے کیوں آیا؟ ایویں میرا چھوٹا بھرا نے مدرسہ رشیدیہ نو چڑھا دیتا، ایویں بتا دیتا، لوگ بھجے تھے آنڈے نے، تے وہ باقی مدرسہ سے بڑی پڑھائی میرے کو گڈی کوئی نہیں ہے، تو حلیم چلے جاؤ پڑھنا تبادل۔ خیر اب ان کی باتیں تو میں کہاں تک بتاؤں، تو فرمانے لگے انعام اللہ بخاری، وہ اندر گئے 10 منٹ کے بعد واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ جناب ری بابا جی جلال تے آئے سی، میں کہا جی میری گل سن لو۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی اندر رونڈ ہے، شیخ الدین صاحب رو رہے ہیں زارو قطار اور ہچکیاں لے رہے، وہ زار میں تو کی کہہ گیا؟ کہنے لگے حضرت جلال سے آ گئے، میں کہ ہوں بچن کا ایک طریقہ ہے، میں کہ حضرت گل ہے اے مدرسہ تہاڈا، فیصلے تہاڈے، ہوں قیامت کا دن ہوئے گا فیصلے اتھی ہو۔ کہنے لگے میں جملہ کیا ہے وہ قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔ کہنے لگے میرے گوڈوں کو ہاتھ لگائے، انعام اللہ بخاری ہو پتر میرے معاف کر دے، وہ پتر میرے معاف کر دے، تو کہتے میں حضرت میرے کو جناب عادت کر رہے ہیں تو میں بات وہ قیامت کے اب ہمارے سامنے قیامت کے جناب جی اے جناب جی پیڑی تک قبضہ قیامت آڑ دیں، اب دیکھ لیں گے قیامت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عدالتوں میں جناب نے قیامت کو رولا جا رہا ہے، زمینوں پہ رولا جا رہا ہے، مارکیٹوں میں رولا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ بحث میں رولا جا رہا ہے، مسجد کے پلاٹ پہ تنازع واضح پتہ ہے مسجد کا ہے، قبضہ گروپ اور کر رہا ہے، اور یہ اب تو جناب کی حکومت بھی گھبرا رہی ہے، مافیا سے بڑے تگڑے ہو رہا ہے کہ ہے کوئی قیامت کا ڈر؟ ابرار لوگ کیا ہے یہ خافون یوم کان شرہ مستطیرا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ اس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور ایک ان کی علامت کیا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، رائے صاحب توجہ، ایک لطیف بات ذرا یہاں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ ہاں ضمیر کا اگر مردہ لیا جائے اس کی محبت میں تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، بعض رضا کے لیے نہیں، وہ کھانا ان کی محبوب ہے، پسندیدہ کھانا، خود طلب ہے، خود بھوک ہے، تو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے اوپر اس کو ترجیح دیں، اوہیو کھانا، اوہیو ایک گلاس پانی دا ہے، اوہیو ایک گھٹ دودھ ہے، خود رو طلب ہے بہت زیادہ، خود کو وہ محبوب ہے، پیاس میں پانی محبوب ہے، پیاس میں دودھ محبوب ہے، اور کھانے میں شدت بھوک کی ہے، خود کھانا محبوب ہے، تو وہ کھانا خود اس کو پسندیدہ ہے، خود کو چھوڑ کے اس کو کھلاتا ہے۔ اللہ کی اصحاب رسول کی حالت تھی ہے نا، اہل بیت کی حالت تھی کہ نہیں؟ ہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، بعض نے کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کی اور روزے کی حالت میں ہیں، اور شام کو گھر آئے، مزدوری کے بعد پیسے پکڑائے، اس میں سے کچھ تیار کر لو، ہم روزہ روزہ کھولا اور نماز پڑھ کے تو آئے، تو فاطمہ فرماتی ہے کہ سائل آیا، میں نے اس کو دے دیا، اس نے کیا کہا؟ مسکین نادار اللہ، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا ہو، نہ کافی ہو،
اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو. آگے لفظ یتیم. تو بعد نے اس کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے, حضرت شیخ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ اگلے دن, اور حضرت علی اور حسنین کیوں ہی سو گئے, پانی سے گزارا کر, اگلے دن مزدوری کی, پھر لائے تو نماز کے بعد جو گھر میں گئے تو فاطمہ فرماتی ہیں وہ ایک سائل آیا, اس نے کہا میں یتیم ہوں, میں نے اس کو میں نے بھی کہہ دیا, آپ نے بھی سن لیا, مگر اس کا کروڑواں حصہ ہم پر لاگو نہیں ہو رہا, اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا. اندازہ لگائیں, وہ فاطمہ تھی, برداشت کرنے والا شوہر بھی علی تھا, مگر نہیں, بیوی نے جو کیا بالکل صحیح. ہماری بیوی ایسے کر لے گا تو جناب نے کہا نہیں کھینچیں گے, جناب نے اگلا کان بھی روح کے دماغ کے بچوں نکل کے باہر آ جائے, پتہ لگا کہ چوری دی بیوی. دوسرے دن فاقہ ہے, تیسرے دن پھر ایسا ہوا, ہاں تیسرے دن پھر ہوا, بعد مجھ سے حضرات نے لکھا ہے بات. تو فرمایا سائل آیا, اس نے کہا کیسے رحال کے آیا ہو, میں نے اس کو دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہا ضمیر کا مرجع اللہ کی محبت میں, ہا ضمیر کا مرجع وہ محبوب مال جس کو مسکینوں کو جس مال کو کھلا رہا ہے وہ خود اس کو بڑا محبوب ہے, یعنی اس کو خود ضرورت ہے, خود اس کو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز تمہارے انفاق کو اللہ تعالیٰ قبول پسند نہیں کریں گے جب تک کہ وہ نہ دو جو تمہیں محبوب ہے, جب تک وہ نہ دو جو تمہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو تمہیں پسند ہے, جو ہمارے ہاں پسند نہیں, تو درویشوں واسطے کہا چلو ہے قسمت. اب تو یہ بھی دور ختم ہو رہا ہے, انہوں آگے لا دو روڑی تو سیٹ دو, پر مگرو لاؤ گھروں کٹو, چلو کسی انسان کے کھاتے میں آ جائے, اس کیفیت سے یہ بھی بہتر ہے. اصل یہ ایک اپنا پسند ہے. تو فرمایا ویتیمون تھا, ابرار لوگوں کی نشانی علامت ہے. ان نمان نطعمکم, اور خرچ کرنے کے بعد مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں, ہم نے تمہیں کھلایا اللہ کی رضا کی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ایسی میں ہی داڑ دیں تو بنے کلیاں دے جناب اگو ڈیگنا نہیں ہوگی کلے, ہر سال اسی کلے دیا رہو تو کبھی یاد ہی نہیں کرتا. چھڈو پر ہم بیوی کہتی تھی تماشا بنایا ہر بھائی, انہیں تو کبھی کھیر نہیں کر لی ہے, اگلے دن بھی نہیں کرتا, بچی بھی نہیں چکھاتا. لا نريد منکم جزاء, بدلہ نہیں چاہتا. ہاں ولا شکورا, اور ایسا نالائق ہے, ایسا نالائق ہے وہ زبان تو شکریہ کا جملہ بھی نہیں کرتا. میں نے پہلے بھی کہا ہے عزت میں مولوی صاحبان بہت زیادہ ہیں, وہ جنہیں مسیت نے یہ کٹ دیتی جناب ایسا سانو پال کے بوئے تک جانا بنتا وہ واسطے, نہیں تو پنڈے کا بار نہیں ہوئے مولوی ہے مولوی ہے مولوی ہے, بڑا مظلوم طبقہ حاجی طبقے تو مولوی ہوں دونوں طبقہ, اور اب تک چوری بڑھا کرتے ہیں کی بات. خیر ہم خوش ہیں اللہ کی تقسیم. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن الوار یفنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزال. حضرت صلی کے شعر ترجمہ پھر قسمت کا. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, کوئی جزا مطلوب نہیں, کوئی شکر مطلوب نہیں. جا جا نیکی کرتے کھوچے بس. ہم زبانوں پہ نام بھی رہا ہے کس نے دیا, بس زبانوں پہ المعلن المجتہد, ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں. جاؤ, ہمیں بھی بہت سے لوگ مسجد میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کار سے ہم نے نصیب کرنا ہے, نام رہا ہے میرا بس. اس مسجد کا واقعہ بتلاتا ہوں. میں نے گیس کی اپیل کی کہ مسجد مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت ہے گیس کی, تو ایک ذمہ دار آدمی کہنے لگے کہ مسجدیں بڑے اخراجات نے کاری صاحب کہ کوئی ہوڑا ہاتھ رکھو. ہاں چلو ہوڑا آتے ہیں جناب بھی, میں گھر بھی جناب نہیں ایسی اوکھے ہوئی ہے تو بچے واسطے بھی جناب اوکھے ہوئی ہے. خیر جی میں نے کہا جی اپیل کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. جمعے کے بعد ایک شخص میرے پاس بیٹھا, آج وہ دنیا میں نہیں, اللہ اس کو جزا خیر دے. کہنے لگے کار صاحب خرچہ کتنا ہے گیس کا, وہ اس کی سکورٹی فلاں فلاں سارا تخمینہ لگوایا, مجھے اب یاد نہیں, میں نے بتلایا اتنا ہے. فنڈ کتنا ہوا, میں نے کہا اس کا 10واں حصہ ہوا مشکل سے. کہنے لگے اب کسی سے نہ کہنا, باقی میں دوں. اب آپ دوبارہ اپیل نہ کرنا, اور کر سب ذکر کی ضرورت نہیں, بس میری دعا, ذکر کی ضرورت نہیں ہے, دعا فرماتے وہ بھی ہے. تو یہ انا نخاف من ربنا, ان کی علامت, ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے. وہ دن کیسا ہوگا, ابوس ترش کم تریرا سخت, وہ اس دن سے بہت ڈرتے ہیں. یہ ابرار لوگوں کی نشانی, کس کی نشانی؟ ابرار. ہاں
فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، پس بچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ ان ابرار لوگوں کو مشکمبر کے ٹیلے پہ چہل قدمیاں کر رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں شدت ہے، کہاں درجہ حرارت تیز ہوا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور وہ ان کو پائیں گے اور ملیں گے اور نظرتم مسرورا، اور حاصل کریں گے وہ تر و تازہ خوشی، انہیں کوئی خوف نہیں۔ وجزاہم بما صبروا، اور یہ ان کو بدلہ ملے گا اس کا جو انہوں نے صبر کیا، جو انہوں نے تکالیف پہ، نماز تراویح 20 رکعات میں کمر میں درد کی تکلیف کو برداشت کیا، بڑھاپے کے دوف کو برداشت کیا، اے سی نہیں ہے اس کو برداشت کیا، پنکھے نہیں اس کو برداشت کیا، اللہ کی محبت میں کھڑا ہوا۔ ایک صرف میں نے مثال دی ہے، ہماری زندگی میں 20 ایسی کیفیات ہیں جن کو ہم برداشت کریں اللہ کی رضا، اس پہ صبر کریں۔ لباس اچھا نہیں ملا، 70 سال تک زبان پہ شکوہ لیا، کھانا اچھا نہیں کھایا، 70 سال تک زبان پہ شکوہ، اور بیماری میں پڑا رہا۔ ایک صحابی نام میرے اچانک ذہن سے نکل گیا ان کا، 32 سال تک صاحب فراش رہے، ایسے لوگ ان سے ملنے جاتے، حضرت کمر میں نہ خطرناک پھوڑا تھا، چل پھر نہیں سکتے تھے، صاحب فراش، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اس پائے کے نہیں ہیں۔ 32 سال 32 گھنٹے نہیں ہم برداشت کر سکتے، زبان پہ کفریہ جملے آ جائیں گے ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب میں غلط نہیں کہہ رہا، وجزاہم بما صبروا، یہ ان کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے صبر کیا۔ وہ صحابی کا نام اللہ کرے آ جائے، بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، تو فرمایا لوگ ملنے آتے، کہتے حضرت آپ ہیں بیمار، چہرہ اتنا تر و تازہ، اتنا صحت مند کا۔ آپ فرمایا میرے اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اور میں یہاں زمین پہ لیٹ کر جنت کے مناظر دیکھ رہا ہوں، جنت کے حسین منظر میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے کو دیکھ رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے بس اللہ کی۔ یہاں لوگ کوئی جنابی نواز شریف کے نام پہ قربانیاں، کوئی فلاں 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 کے نام نہیں لیتا ان کے نام، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے نام پہ اللہ کے نام پہ قربانی دیتے ہیں، اس کی لذت ہی کچھ ہے۔ ہاں، اور کوئی اغراض و مقاصد کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی فلاں فلاں نہیں، کچھ وہ گمنام لوگ ہیں وجزاہم بما صبروا، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو جنت اور اس کی جناب وحریر اور ریشت میں متقین فیہا علی الارائک، تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے، اس کی تفسیر کے اوپر لوگوں نے قلم اٹھایا اور 800 صفحات کی کتابیں لکھی، کتاب و سنت کی روشنی، اپنی طرف سے مصنوعی باتیں نہیں کی، یہاں ایک جھلک متن جاری کی، رائے صاحب روزانہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ متن جاری کرتا ہے فیصلہ، کیوں جی، اس کے بعد پھر تفصیلی بات وہ سینکڑوں صفحات پہ ہوتا ہے، یہ متن جاری کیا اللہ نے جنت کی نعمت، متقین فیہا علی الارائک، اور وہ آپس میں تکیوں پر، ارائک اریکہ کی جمع ہے، آج کے زبان میں جس کا معنی جناب علی وہ مسیریاں ہیں، اور کیا لفظ بولے جاتے ہیں سارے ایسا وہ سارے کے سارے جو آج کے دور میں لفظ بولے جاتے ہیں ایسا ماشاء اللہ تیار کرتے ہیں، تو متقین فیہا علی الارائک، وہاں پہ تکیوں پر آپس میں تیک لگائے، اشارے جو ہے نا وہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں شمس، سورج کو کہتے ہیں، یعنی سورج کی تپش نہیں، ہاں تپش، دھوپ کو نہیں دیکھیں، دھوپ ہے تو تپش ہوتی ہے، ولا زمہریرا، تو یہ شدت کی گرمی ہو یہ بھی تکلیف، اور شدت کی سردی ہو، شدت کی حرارت، شدت کی برودت، دونوں تکلیف دہ ہیں، یہ دونوں کیفیت نہیں، معتدل، بلکہ وہ طارق زمین صاحب دعوت البرکات کی زبان میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے عبادت کے ساتھ، اگر سمجھ میں آئے تو ساڑھے فتویٰ نہ جڑیا جائے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، گویا کہ، اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی اصل میں ساری دنیا اللہ کی مشیت پہ چل رہی، جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہوتا ہے دنیا، بادشاہوں کی مشیت نہیں، کوئی کسی عامل کی مشیت نہیں، اصل مشیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ نے جنتیوں کے لیے کہا جو تم چاہو گے، گویا کہ ادنا خدائی کے نام جنت، گویا کہ ادنا خدائی کے نام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے گا جو تم چاہو گے، جیسا لباس چاہو گے وہ ہی ہوگا، جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، تم چاہ کے چاہ پیدا کر کے دکھاؤ، تمنا اور رادو کے اظہار کرو، بس وہی ہوگا،
قرآن نے کہا. اور یہاں بھی فرمایا وہاں وَدَانِ يَدْنَ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھکی ہوں گی ان پر اس کے سائے. یہاں سے مراد لیا ہے جب دھوپ نہیں تو سایہ کہاں سے؟ ظلال مانا وہ درخت پھلوں والا. اور وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اور اس کے خوش ہے وہ بھی اس کے تابع کر دیے جائیں. وہ اپنی بیڈ پہ لیٹا ہوگا اور وہ کھجور پہ توڑنے کی اب مشقت، جس طرح کھمبے پہ چڑھتے ہیں نا بابڑا والے، یہاں وہ لگاتے ہیں پٹا، اس طرح کھجور والے بھی اوپر چڑھتے ہیں توڑتے ہیں. اور وہ ہمارے ہاں جاموں کا درخت اس پہ سیڑھیاں لگاتے ہیں، اور بیریوں کے درخت پہ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے جناب ٹیانی لا کے نا چھڑی لا کے مارنا ہے، پھر لفانا، یہ سارے کچھ کرتے تھے بچپنے میں. دیہاتی لوگ ہیں، شہریوں کو نہیں پتا. تو یہ مشقت نہیں ہوگی وہاں. یہ مشقت آرام سے جناب لیٹا ہوا ہے، وہ سیب ادھر، وہ کھجور کا خوشہ ادھر، چلیے ذرا منہ کھول، اور کھجور اندر، سیب اندر، اور وہ جناب کنو اندر، جو چاہے ہوتا نہیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اور اس کے خوشے اس کے تابع کر دیے جائیں. علی بیٹے اس کے خوشے اس کے جو اس کے جی میں آئے گا، لیٹے اس کے جی میں آ رہا ہے، چلو بیوی کی طرف، چلو بچے کی طرف، چلو وہ پھل چلا. اور جہاں پھل ٹوٹ جائے گا فوراً اور لگ جائے گا. موسم کا بھی کوئی انتظار اب ہم ہر موسم میں اب بے موسمی چیز کھاتے بھی ہیں، کھاتے کھاتے کہتے ہیں یار موسم والی گل نہیں ہے. ہم تو کھاتا پر موسم کے ہو رہی نظارہ ہوتا ہے، وہاں موسم کا بھی تصور نہیں ہوتا. سدا بہار فروٹ ہوتا، سدا بہار. ہاں تو فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور لیے پھر اور پھریں گے ان پر برتن چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور آپ کھورے، آپ کھورے پیالے نما چیزیں، اس کے لیے اکواب بولا جاتا ہے. اور یہ ہوں گے شیشے کے، اور شیشہ بھی چاندی کا، شیشہ بھی قدروہا، اور اندازے سے بھرے ہوں، اندازے سے ان کے اپنے ذوق سے بھرے ہوں. ایسے جو جی میں آئے گا بس اتنا ہی. یہاں تو جناب نے کہتے ہیں جناب وہ آدھا گلاس دے دے، بد زیادہ بھار دیتا تا جناب صاحب ڈانٹ دیتے انہوں نے کیسے آدھا. اچھا انہیں آدھا ہی دیتا، کہتے میں آدھا کئی بیٹھے ہیں تو کمینی آدھا ہی پڑھا دیتا، تو آدھا ہی کر دیتا. تو ایسا نہیں ہو، وہ جو تمہارا ذوق ہوگا اس کے مطابق قدر ہوا تک اسی کے مطابق. اور آگے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنْ، اور پلایا جائے گا اس میں ان کو جناب نے پیالے، اس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل. زنجبیل کا تو میں نے بتلایا یہ وہ ادرک خشک ہو جائے اس کو سوڑ کہتے ہیں. اور طب نبوی میں 4-5 تقریباً صفحات پہ اس کے فوائد لکھے ہیں. اور دنیا کے تمام طبیب مسلمان کافر کی کوئی تمیز نہیں، دنیا کے تمام ڈاکٹر مسلمان کافر کی کوئی تمیز نہیں. وہ جو اس کے خوبیاں جب لکھتے ہیں تو عقل انسانی دنگ ہو جاتی ہے. انسانیت میں اس کے فوائد کتنے ہیں فوائد. تو فرمایا وہ تاہم سے زیادہ لکھا ہے کہ یہ جناب وہاں پہ زنجبیل اور یہ کافور، یہ سارے کا سارا وہ تسلیم کی طرح ایک جناب طبقے کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، چشمے کا نام. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، چشمہ ہے اس کا نام سلسبیل، اس کا نام کیا ہے. اور آگے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان پر بچے مخلدون جو ہمیشہ بچے رہیں، جو ہمیشہ کیسے ہوں گے. بعد نے کہا یہ بچے کون ہوں گے؟ کافروں کے ہاں بچے پیدا ہونے والے بلوغت سے پہلے جو مر جائیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ جنت میں خدام ہوں گے، جنتی ہوں گے، خدام، ہاں خدام ہوں گے جنتیوں کے. وہ بچے جو نابالغ کافروں کے ہاں فوت ہو جاتے ہیں وہ ابھی احکامات کے مکلف نہیں ہوئے اور اس سے پہلے فوت ہو گئے. بعد نے کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ علیحدہ بچے پیدا فرمائیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ دیکھیں گے ان کو تو گمان کریں گے ان کو بکھرے ہوئے، اتنے حسین خوبصورت ہوں گے ہیں جس طرح موتی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے. اور یہ مکان کی زینت رائسب کس سے ہے؟ اور اگر کسی بچی کا گود میں بچہ نہ ہو تو بچی کا سب سے بڑا زیور کیا ہے؟ تو جنت میں بھی بچے، جنت میں خدام کے پاس وہ بھاگے پھریں گے، کھیلیں گے پورے. جب پوترے نہ ہوں تو بابے کا بگت ہی نہیں گزرتا کہ مجھے ایسا نظارہ ہے کہ نہیں. تو فرمایا بھائی اذا رأیت ثم رأیت، اور جب دیکھیں گے آپ تو پھر دیکھیں گے نعیما، نعمت ہی نعمت، ہر طرف نعمت ہی، وملکن کبیرا، اور بڑی بادشاہ. ادنا جنتی کوئی بڑی بادشاہ ملے گی جو اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ وہ جو بائیڈن کیا نام اس کا، اس بھڑوے کو بھی نہیں. ہاں یہ گیٹا انہوں آ دیا نے سیڈ وہ پاکی دی ہے، راڑا انہوں پہن دی ہے 82 سال کے بابے نے.
ہاں وہ پیٹ وہ خراب موت دا ہوئے گا ادھر مزے کی نیند آ رہی ہوگی ادھر میٹنگ سے بیٹھا ہوتا ہے تو موت کے اندر چلو گا سیاپا ہے کالی بادشاہ یہ تو روڑا ہی روڑا وہ ملکن کبیرا وہ ملکن وہاں بادشاہ وہ عالیہم ثیاب اور ان کے اوپر لباس ہوگا ریشم کا ریشم کیسا ریشم کا خضر رنگت کیسی ہوگی اس کا وہ استبرق کو یہ سندس کہتے ہیں اس ریشم کو جو باریک ہو اور استبرق کہتے ہیں جو موٹا ہو جہاں انسان کا مزاج ہے سردی اور گرمی باریک اور موٹا کپڑا پہنتا ہے وہاں بھی مزاج دے دیا جیسے تمہاری پسند ہو اور یہاں پہ ریشم کو حرام کر دیا مردوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیا ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے جائز وہاں پہ جائز وہاں پہ ریشم وہاں پہ حلت و حرمت وہاں نہیں ہوگی یہاں پابندیاں ہیں وہاں تو فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے انہیں کنگن یہاں پہ جناب دیکھیں تھوڑا سا 3 ماشے کے قریب چاندی جائز ہے سونا تو بالکل جائز نہیں ہے اور وہ علیحدہ بات ہے کہ بادشاہ وہ پاکستان اتنا غریب ملک ہے اتنا غریب ملک ہے اتنا غریب ملک ہے اب اس کی غربت میں کیا بتاؤں مگر یہاں کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وزیر اعظم یہاں وہ جناب سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں زندہ ہیں ابھی ہاں ہاں ایسے یاش لوگ ہیں جناب فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ اور ان کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے اس کو حرام مگر جنتیوں کے لیے اللہ نے اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دی او عدی میں دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ آئے گا وہ ایران کے کسرا کے وہ سونے کے کنگن وہ تیرے ہاتھوں میں فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے اور وہی کنگن آئے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو پہنا زیور کے طور پر نہیں پیغمبر کی بشارت کے طور پر یہ ہاں کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی عدی تیرے ہاتھوں میں وہ ہاں تو فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابٌ اور ان کو پلائے گا ان کا رب شراب طہور یہ شراب نہیں جو دماغ کو معوف کر دے اور اس میں حلت و حرمت کی تمیز کو ختم کر دے گل گپاڑا انسان نہیں وہ شراب ہاں اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جون جولائی کا روزہ رکھا ہو تو ہم نے دودھ میں روح افزا جام شیریں فلاں فلاں اپنے اپنے ذوق کے مشروبات ہو وہ اس کا جب گھونٹ اندر جاتا ہے تو یہ باقی یہ شراب یہ ہوتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ایسا آپ دیکھنے رہے ہیں جون بھی جولائی بھی آنا ہے تو تھوڑی طرف وہ ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے ہاں ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ جزا اور سزا نیک اعمال پہ جزا اور گناہ پہ سزا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو جو میری عبادت میں میرے پیغمبر کی تعلیمات پہ اور اطاعت میں جو تم لگ کر تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہو یہ اس کا بدلہ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اور وہ جو تم نے کاوش کی جنت کے لیے تکالیف کو برداشت کیا ہے سخت گرمی کی چھوٹی سی رات عشاء کی نماز پڑھتے پڑھاتے چائے پیتے 10:30 ہو گئے لیٹنے لگے تو گرمی نے استقبال کیا مزید مچھروں نے استقبال کیا وسائل تمہارے پاس نہ گرمی کے ازالے کے نہ مچھر کے ازالے کے نیند آنے لگی سناٹے کی تو مؤذن نے کہا یا الصلاۃ تو نے بستر چھوڑ کے کہا کہ اللہ منظور آمن نماز پڑھا نہ گرمی نے سونے دیا نہ آرام دہ بستر تھا اے سی اور پنکھا کولر بھی نہ تھا ساری تکالیف کو برداشت کیا اور پھر گرمی اور مچھر سب کو ابھی نیند کا غلبہ مگر اللہ کی محبت اس پہ غالب آئی اور اس کے آ گیا اللہ تعالیٰ فرما رہی ان هذا كان لكم جزاء وكان تمہاری اس کاوش کو میں قدر سے دیکھ رہا ہوں جو تمہیں میری محبت ہے اور تم اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار نیزہ اور بھالا ہاتھ میں لے کے میدانوں میں گئے محاذوں پہ گئے سر پھڑوایا آنکھ نکلوائی بازو کٹوایا سینہ چھلی کروایا بیوی کا سہاگ اجاڑا اور خوبصورت بچوں کو تم نے خیر بات کہا اور اپنے محلات کو چھوڑا یہ وکان سعیہم مشکورا تم نے کاوش کی دین کی اشاعت کے لیے اور تم اس کیفیت کو دیکھ بھی نہ سکے غلبے کو اب بدر والوں نے غلبہ دیکھا جزیرۃ العرب پہ قبضہ دیکھا نہیں وہ تو دیکھا ہے قبضہ فاروق اعظم کے زمانے
اس کے بعد کا جو فتوحات کا دور ہے انہوں نے نہ دیکھا کان سعیہم مشکورا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا کان سعی، فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کاوش کرتا ہے، میں اللہ اس کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہاں ہے دنیا، ایک آدمی ایک کارکن اپنے لیڈر کے لیے کوشش کر رہا ہے، 40 سال کر رہا ہے، 41 سال ان کہتا ہے چل فارغ تھے، تو میں نے پتہ چلا تو ہے ہی بے ایمان، ہو رہا ہے کہ نہیں یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے یہاں سے ہم کاوش ان مومن کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا وکان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کو ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور تھوڑا بہت وقت نکال کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، وکان سعیہم مشکورا، تمہاری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ فرمانے مشکور ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں کاوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ جی۔